اسی دوران سلطان برقع روگ کے لیے ایک اور مصیبت اور حادثہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ حادثہ اس کے چچا تنج کی طرف سے تھا۔ اس کا پورا نام تاج الدولہ تنج تھا، اور یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی، سلطان علیہ برسلان کا بیٹا اور سلطان برقع روگ کا چچا تھا۔ تنج اپنے بھائی ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں شام کی سرزمینوں کا والی تھا۔ جن دنوں اپنی موت سے چند دن پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے بغداد میں قیام کر رکھا تھا، تو یہی تنج اپنے بھائی ملک شاہ سلجوقی سے ملنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہیت کے مقام پر پہنچا تو اسے اپنے بھائی سلطان ملک شاہ سلجوقی کی موت کی خبر ملی۔ چنانچہ ہیت سے ہی وہ دمشق واپس لوٹ گیا۔ ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا اور اپنے لشکریوں کو بڑی دریا دلی کے ساتھ دولت سے نوازا، اور اپنے بھائی ملک شاہ کی حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کی غرض سے دمشق سے نکلا۔ سلطان برقع روگ ان دنوں اصفہان شہر میں مقیم ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کا چچا تنج لشکر لے کر حلب سے نکلا۔ پہلے اس نے حلب کا رخ کیا۔ حلب کا والی اور حاکم ان دنوں ایک ترک امیر قسیم الدولہ تھا۔ قسیم الدولہ صرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ہی نہیں، اس کے بیٹوں کا، خاص کر سلطان برقع روگ کا بھی بڑا مداح اور اس کا بڑا جانثار تھا۔ جب اس نے اس امر کو محسوس کیا کہ اس کا آقا نامدار سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لڑکوں میں جھگڑا پڑا ہوا ہے، اور طرح یہ کہ وہ لوگ بھی آپس میں کوئی یکجہتی پیدا نہیں کرنے پائے، اور یہ کہ ابھی وہ نہ تجربہ کار بھی ہیں، چنانچہ اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے وقتی طور پر بلا کو سر سے ڈالنے کے لیے سلطان برقع روگ کے چچا تنج کو علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی، اور اپنے لشکر سمیت تنج کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ حلب کے بعد سلطان برقع روگ کے چچا تنج کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ، الرحا اور حران شہر پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرے، لیکن اس موقع پر حلب کے حاکم قسیم الدولہ نے بڑی عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد انطاکیہ کے حاکم باغی سیان اور الرحا شہر کے حاکم بوزن اور حران کے حکمرانوں کی طرف بھیجے، اور ان یہ سب کو مشورہ دیا کہ ایسا ہی کرو جیسا میں کام کر رہا ہوں، یعنی وقتوں طور پر تنج کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت قبول کر لو، ورنہ تنج اس سارے شہر پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ابھی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹوں میں کسی کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ تنج کی راہ روکیں۔ چنانچہ حلب کے والی قسیم الدولہ کا یہ پیغام جاننے کے بعد انطاکیہ، الرحا اور حران کی والی بھی تنج کے فرمانبردار اور اس کے اطاعت گزار ہوگی۔ اس طرح تنج کی طاقت اور قوت میں بڑا اضافہ ہوا۔ چنانچہ جن علاقوں میں اس کی اطاعت گزاری کا کام مکمل ہوا تھا، ان علاقوں میں سلطان برقع روگ کے چچا تنج نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا، اور پھر حلب کے حکمران قسیم الدولہ، انطاکیہ کے حکمران باغی سیان اور اس کے علاوہ الرحا کے حاکم بوزن اور حران کے حکمرانوں کے ساتھ تنج نے دوبارہ پیش قدمی شروع کی اور رابعہ شہر کا رخ کیا۔ رابعہ نسیین شہر کے قریب تھا، چنانچہ حملہ آور ہو کر تنج نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ مزید آگے بڑھا، اور اب اس کا رخ نسیبین شہر کی طرف تھا۔ نسیبین شہر میں اس وقت ایک لشکر تھا جس نے تنج کا مقابلہ کیا، لیکن تنج نے اس لشکر کو روند کر رکھ دیا، فتح حاصل کی۔ اس طرح اس نے نسیبین کو بھی بزور شمشیر فتح کیا۔ چنانچہ نسیبین کو فتح کرنے کے بعد تنج نے وہاں ایک نامور سالار اور امیر مسلم بن قریش کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ یہ مسلم بن قریش پہلے موصل کا حاکم ہوا کرتا تھا، لیکن ترکمان خاتون نے اسے اس حاکمیت سے محروم کر دیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں مسلم بن قریش کے چچا ابراہیم بن قریش کو سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ہجری 420 میں حساب فہمی کی غرض سے دربار شاہی میں طلب کیا تھا۔ جب ابراہیم نے بازیابی حاصل کی تو سلطان نے اسے کچھ وجوہات کی بنا پر نظر بند کر دیا، اور اس کی جگہ فخر دولہ بن جہیر کو موصل کا حکمران مقرر کر کے بھیج دیا۔ ابراہیم اس وقت سلطان کی خدمت میں رہا اور اس کے ساتھ ساتھ سمرقند گیا، وہاں سے بغداد واپس آیا۔ جب سلطان نے سفر آخرت کا اختیار کیا تو ترکمان خاتون نے ابراہیم کو رہا کر دیا۔ ابراہیم موصل کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان ملک شاہ نے اپنی پھوپھی صفیہ خاتون کو موصل بطور جاگیر عطا کیا تھا۔ یہ صفیہ مسلم بن قریش کی ماں تھی۔ اس صفیہ کا بیٹا علی تھا جو تاریخ کے اوراق میں مسلم بن قریش کہلایا۔ چنانچہ صفیہ نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے بھائی ابراہیم سے عقد کر لیا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد صفیہ خاتون نے موصل کا قصد کیا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا
علی بھی تھا جسے مسلم بن قریش کہا گیا۔ چنانچہ علی یعنی مسلم بن قریش کا ایک اور عزیز یہ خبر پا کر موصل پر چڑھ دوڑا۔ چنانچہ علی اور محمد میں لڑائی ہوئی، محمد کو شکست ہوئی، علی نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ جب ابراہیم موصل کے قریب پہنچا تو یہ سن کر کہ میرے بھائی کا بیٹا علی وہاں قابض ہے اور وہاں اس کی ماں صفیہ خاتون بھی ہے، تو اس نے وہاں پڑاؤ کیا اور کہہ بھیجا کہ تم موصل میرے حوالے کر دو۔ خط کے تابوت اور نامہ پیام کے بعد صفیہ خاتون اور اس کے بیٹے علی نے موصل کو ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہر فیرون راہ موسیٰ کے مصداق تنش کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ تنش اپنے لشکر کے ساتھ موصل پہنچا۔ اس موقع پر مسلم بن قریش کا چچا ابراہیم بھی وہاں کا حاکم تھا اور یہ ابراہیم 30,000 کا لشکر لے کر نکلا اور تنش کا مقابلہ کرنا چاہا۔ تنش کے لشکر کی تعداد اس وقت 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ تنش اور ابراہیم کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابراہیم کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ تنش نے ابراہیم کے علاوہ اس کے سب ساتھیوں کا قتل کا حکم دے دیا، اس کا مال اسباب لوٹ لیا۔ موصل کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے تنش نے دیگر کئی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جن دنوں تنش شہر پہ شہر فتح کرتا جا رہا تھا، ترکمان خاتون جس کے لشکر کو سلطان برقع روق کے ہاتھوں شکست ہو چکی تھی، اس نے اپنے سپہ سالار تاج الملک کے مارے جانے کے بعد ایک اور امیر انز کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ ان دنوں ایک شخص توران شاہ بن کارود فارس کا حکمران تھا۔ ترکمان خاتون نے اپنے سپہ سالار انز کو فارس فتح کرنے پر مأمور کیا۔ سپہ سالار انز نے ترکمان خاتون کے مہیا کردہ لشکر کے ساتھ فارس کا رخ کیا اور وہاں کے حاکم توران شاہ کو شکست دے دی۔ لیکن اس فتح کے بعد اس سے کچھ غلطیاں ہوئیں۔ وہ کچھ لشکروں کے ساتھ بد اخلاقی اور کج ادائی سے پیش آیا، جس سے اس کے لشکر والے بد دل ہو کر فارس کے حکمران توران شاہ سے جا ملے، جس سے تقویت پا کر توران شاہ نے ترکمان خاتون کے سپہ سالار انز پر حملہ کر دیا۔ انز کو شکست ہوئی۔ توران شاہ نے وہ سارے علاقے جو انز نے ان سے چھینے تھے واپس لے لیے۔ اسی اثناء میں جنگ کے دوران توران شاہ کو ایک تیر آ کر لگا، جس کی وجہ سے وہ اس واقعے کے 2 مہینے بعد مر گیا۔ جس وقت تنش شہر پہ شہر فتح کرتا جا رہا تھا، اس وقت ترکمان خاتون فارس فتح کرنے کے در پہ تھی، جبکہ برقع روق ایک اور کام میں مصروف تھا، اور وہ یہ کہ ہجری 487 میں عباسی خلیفہ مقتدی نے سلطان برقع روق کے اس کے چچا تنش کی شکست کے بعد دارالخلافت بغداد طلب کر لیا تھا۔ برقع روق جب بغداد پہنچا تو خلیفہ مقتدی نے برقع روق کو خلعت سے نوازا، اس کا نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھایا، امور سلطنت کے سیاہ و سفید کرنے کا اختیار دیا۔ سلطنت برقع روق نے نہایت مسرت سے خلیفہ کی دی ہوئی خلعت کو زیب تن کیا۔ اس کے واقعہ کے بعد 15 محرم کو عباسی خلیفہ مقتدی فوت ہو گیا۔ عباسی خلیفہ مقتدی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مستظہر تخت خلافت پر متکمن ہوا۔ امراء دولت اور اراکین سلطنت نے بیعت کی۔ خلیفہ مستظہر نے سلطان برقع روق کو خلعت دیا اور جو اختیارات اس کے بعد خلیفہ مقتدی نے سلطان برقع روق کو دیے تھے وہ سب اس نے بھی سلطان کو دے دیے، اور سلطان برقع روق نے خلیفہ مستظہر کی خلافت کی بیعت لی۔ سلطان برقع روق بغداد میں ہی تھا کہ اپنا چچا تنش کی اس ترک تاز جلگار اور پیش قدمی کی اطلاع اسے ملی۔ چنانچہ اس نے تیز رفتار قاصد اپنے لشکر کی طرف روانہ کیے، جو اس وقت رے شہر میں قیام کیے ہوئے تھے۔ سلطان نے یہ حکم دیا کہ رے شہر میں جس قدر لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے کو لے کر ایاز اور چکرمش تنش کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، جبکہ رے اور اس کے ارد گرد علاقوں کی حفاظت کے لیے باقی لشکر اور سالار وہیں قیام رکھیں۔ جن دنوں سلطان بغداد میں قیام کیے ہوئے تھا اور اس نے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کو آدھے لشکر کے ساتھ تنش کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان دنوں اپنے شمالی علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ تنش آذربائیجان کے علاقوں کی طرف کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ رے سے کوچ کیا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آذربائیجان کے علاقوں میں ہی وہ تنش سے جا نپٹیں گے، لہٰذا وہ بڑی تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ تنش پر ضرب لگانے کے لیے آذربائیجان کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف سلطان برقع روق کے چچا تنش کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اس کے بھتیجے برقع روق نے ایک لشکر کو آذربائیجان کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ اس سے ٹکرائے، اور اس لشکر کی کمانداری ایاز بن سیف الدین کر رہا ہے۔ ایاز بن سیف الدین کی جرأت مندی
دلیری اور جنگ میں مہارت سے تنش بھی واقف تھا، لہذا تنش نے اس موقع پر ایک جنگی چال چلی۔ آذربائیجان کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک دم پلٹا۔ اس نے جزیرہ دیار بکر اور خلات کو روندنے اور ان پر قبضہ کرنے کے بعد ہمدان کا رخ کیا۔ اس وقت ہمدان میں اتفاق سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسا کا بیٹا فخر الدولہ موجود تھا۔ فخر الدولہ خراسان سے سلطان برقیہ روگ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اسی دوران ملکہ ترکمان خاتون کے سالار کو فخر الدین کے آنے کی اطلاع ہوئی، چنانچہ اس نے فخر الدولہ پر شب خون مارا، اس کے مال اسباب کو لوٹ لیا۔ فخر الدولہ کسی طرح سے بچ کر ہمدان پہنچا۔ یہاں تنش سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تنش نے اسے گرفتار کر کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تنش کے ایک امیر باغی سیار نے سفارش کی اور یہ رائے دی کہ عام لوگوں کا رجحان اور میلان فخر الدولہ کے خاندان کی طرف زیادہ ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی مشورہ دیا کہ نظام الملک توسی کا بیٹا ہے، جو اپنے دور کا بہترین مشیر اور وزیر تھا۔ چنانچہ باغی سیار کے کہنے پر تنش نے فخر الدولہ کو وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔ اس ساری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد تنش نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے آذربائیجان کا رخ کیا۔ شاید وہ پشت کی جانب سے ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کے لشکر پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دیتے ہوئے اپنی کامیابی اور فتح کا در کھولنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر تک سلطان برقیہ روگ خود بھی بغداد سے واپس آ گیا تھا، چنانچہ بغداد سے نکلتی اس نے تیز رفتار قاصد رے شہر کی طرف بھجوائے اور وہاں لشکر کا جو حصہ تھا اسے اس نے نصیبین کے مقام پر طلب کر لیا۔ چنانچہ یہ لشکر جب نصیبین پہنچا تو سلطان برقیہ روگ اسے لے کر اپنے چچا تنش کا پیچھا کرنے کے لیے بلائی دجلہ کا موصل کے مقام سے عبور کر کے اور بل کے مقام پر پہنچا۔ سلطان برقیہ روگ کو کیونکہ بغداد سے نصیبین پھر رے شہر سے اس کے لشکر کے نصیبین پہنچنے میں کافی دن لگ گئے تھے، لہٰذا جس وقت سلطان برقیہ روگ نے نصیبین سے کوچ کیا تھا اسی وقت اس کا چچا تنش آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایاز بن سیف الدین کے لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف ایاز بن سیف الدین کے اطلاعیہ گھر بھی اسے خبر دے چکے تھے کہ سلطان برقیہ روگ کا چچا سائے کی طرح اس کے طاقہ میں لگا ہوا ہے اور کسی بھی مقام پر وہ قریب پہنچ کر آذربائیجان جانے والی شاہراہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد ایاز بن سیف الدین نے بھی بڑی ہنر مندی، جرأت مندی اور دلیری سے کام لیا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا آدھا حصہ اس نے چکرمش کی کمانداری میں دے دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ مسلح ہرکارے اور اطلاعیہ گر ان علاقوں میں پھیلا دیے تھے کہ تاکہ ارد گرد اگر تنش کا کوئی مخبر یا ہرکارہ ملے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ کے ایک طرف خود ایاز بن سیف الدین اور دوسری طرف چکرمش بن صالح نے گھات لگا لی تھی۔ تنش جب اپنے لشکر کے ساتھ شاہراہ کے اس حصے میں پہنچا جہاں ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح نے گھات لگا رکھی تھی، چنانچہ حملے کی پہل ایاز بن سیف الدین نے کی۔ اپنی گھات سے وہ گرد سے اٹی گریزاں ساتہ اور بھاگتی رتوں کے دھول میں اڑتے لمحوں کی رفتار کی طرح نمودار ہوا۔ اس کے بعد وہ ذات کی انا، جسم کی آن بگاڑتی سمندر کی مضطرب لہروں، ظلمت قدوں کے روزن بند کرتی سرسراتی تباہ کاریوں، ریگستان کی ویرانی میں پرانے وقتوں کی سنہری قصے دہرانے والے طوفانوں کے کسی آشنا سا زندگی کی طویل راہ گزر پر تہذیب کے سرطان، اندھیرے کے بھنور، بغض، عداوت اور تعصب کے سرسام کو اپنے پاؤں تلے رونتے لاوے کے سرخ اور سیال سیلاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے ساتھ ہی ساتھ چکرمش بن صالح بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی تنش کے لشکر پر پناہ کی آغوش پلاتی گرجتی دھاڑتی آندھیوں، کرب کے ہنگامے کھڑے کر کے اور موت کی گہری نیند سلاتی ہوئی ناک حشر انگیزوں کے لمحات، قضاء کے حصار تنگ کرتی ستم کی آگ، خون کی بارش، کوہستانی جھگڑوں اور انات بھری آگ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کے حملہ آور ہونے کے بعد تنش کا لشکر بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے لشکروں پر دلوں کی سرحدوں پر تھکن، راستوں کی خاک اڑاتے، عذاب بھرے گردابوں، افسوسناک باب کھولتی نفرت کی پیاس، ذلت اور پستی کی کفن پہناتی تباہی کی یکجہتی نوبت، بے جہت اور بے مہار آتی بربادیوں اور ہولناکیوں کی طرح
ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح آذربائیجان کی طرف جانے والے شاہراہ پر لشکریوں کے ٹکرانے سے خونی سرابوں کے قریب دکھ اور حسد کے حیبل اجل رتوں کی خونی بگولے نفرت بھرے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رزم گاہ کے اندھے خشک ماحول میں خون کے پیاسے جکڑ اور نفرت کی مثال بنتی مسابقتیں رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد تنش کے لشکر نے جب دیکھا کہ ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے اور ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح دو طرف سے حملہ آور ہو کر ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کر رہے ہیں، لہذا شکست اٹھا کر وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح نے کچھ دور تک تعاقب کیا، اس کے بعد میدان جنگ کی جانب لوٹ کے وہاں اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر تنش کے لشکر میں جو سامان کے ڈھیر تھے جسے وہ چھوڑ کر بھاگے تھے سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر تنش نے بڑی حکمت عملی اور دانش مندی سے کام لیا تھا۔ جس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف سے بڑھ رہا تھا، اسے خبر مل چکی تھی کہ سلطان برقیاروق پشت کی جانب سے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے نصیبین کے مقام پر اپنے لشکر جمع کر رہا ہے اور وہیں سے وہ روانہ ہوگا۔ یہ خبریں آنے کے بعد تنش اپنے اس لشکر سے بالکل علیحدہ ہو گیا جو آذربائیجان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فوراً دمشق پہنچا، وہاں سے اس نے ایک اچھا خاصا بڑا لشکر لیا۔ پھر وہ سلطان برقیاروق پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا تھا۔ تنش کو امید تھی کہ اس کا جو لشکر آذربائیجان کی طرف گیا ہے وہ امیر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کو ضرور شکست دے گا۔ اس موقع پر اگر وہ دوسرے لشکر کو لے کر برقیاروق کا رخ کرتا ہے اور برقیاروق کو شکست دے دیتا ہے تو پھر وہ بلا شراکت غیر ان سارے لوگوں کا سلطان بن جائے گا جن پر کچھ عرصہ پہلے اس کے بھائی سلطان ملک شاہ کی حکومت تھی۔ سلطان برقیاروق نے ابھی تک دریائے دجلہ کو عبور کر کے اور بل کے مقام پر ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس کا چچا تنش وہاں پہنچ گیا اور برقیاروق کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا۔ سلطان برقیاروق کی طرف آتے ہوئے کچھ میل پہلے تنش نے اپنے اس لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا تاکہ کسی مناسب موقع پر وہ برقیاروق کی پشت پر یا رات کے وقت حرکت میں آتے ہوئے شب خون مار سکے۔ چنانچہ تنش نے خود سلطان برقیاروق کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلے روز جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب آنے والی رات آئی تب تنش کے جس لشکر نے گھات لگا رکھی تھی وہ اپنی گھات سے نکلا اور ہولناک لمبی ساعتوں میں اجلی خواہشوں کے چراغ گل کرتی جہنم کی بھیٹیوں کی لپکتے شولوں وفاقی مشفق زاروں میں بساط کائنات کیا کرتے پھیلاتے اور سانسوں کو روکتے دھوئیں فریب کے سام شک و شبہ کو بچھو بن کر دستی کالی زہریلی نفرتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ سلطان برقیاروق بالکل چوکس تھا، لہذا اس نے بھی جوابی کارروائی کی اور وہ بھی وقت کی اٹھتی رفتار میں بلند اڑانوں کی شہینوں کی زندگی کی آخری رمق، روحوں کی آخری چمک، چھین لینے والی مرگ کے انقلاب اور لمبی مسافتوں کی تھکن کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ لیکن اس وقت سلطان برقیاروق کی حالت تشویشناک ہو گئی جب اس کا چچا تنش بھی حرکت میں آیا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ دوسری سمت سے سلطان برقیاروق پر حدت اور حرارت بھرے جوش جذبے صدیوں پرانے راستوں پہ پری دھول اڑاتی بے روک آندھیوں اور جان وقف و ولولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح اسے دو طرفہ حملے کو سلطان برقیاروق زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور چند سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان برقیاروق پر اس کے چچا تنش کی جس لشکر نے شب خون مارا تھا، اس لشکر کی کمانداری کا ایک سالار یعقوب بن اتک کر رہا تھا۔ مورخین وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جس وقت دریائے دجلہ کو بلائی موصل سے عبور کر کے سلطان برقیاروق اور ول پہنچا، اسی مقام پر اس کا چچا تنش آن پہنچا۔ چنانچہ جس وقت دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، تنش کے لشکر میں سے امیر یعقوب بن اتک نے برقیاروق پر شب خون مارا۔ برقیاروق کو شکست ہوئی، امیر یعقوب بن اتک نے برقیاروق کے لشکر کو لوٹ لیا۔ مورخین مزید بیان کرتے ہوئے کہ برقیاروق کے تمام ہمرائی تتر بتر ہو گئے۔ سالاروں میں سے صرف امیر برشک کمشتگین اور ایک اور سالار جس کا نام کماج تھا وہ سلطان کے پاس رہ گئے تھے۔ چنانچہ شکست اٹھانے کے بعد سلطان برقیاروق نے اصفہان کا رخ کیا تھا۔ سلطان برقیاروق کی مختلف مہموں میں
مصروف رہنے کی وجہ سے اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر ترکمان خاتون اور اس کے بیٹے محمود بن سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے چند ہی ہفتے بعد ترکمان خاتون تو فوت ہو گئی۔ اس کا بیٹا ایک طرح سے اصفہان کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ ان سارے حالات کی خبر شاید اس وقت تک سلطان برقع روک کو نہیں تھی۔ اسی بنا پر اپنے چچا تنج سے شکست اٹھانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اصفہان کی طرف بھاگا تھا۔ سلطان برقع روک اپنی 20-25 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سالار، کمشتگین، کماج اور امیر برسک نمایاں تھے، جب وہ اصفہان کے نواب میں پہنچا تو سلطان برقع روک کے حامی جو شہر کے اندر موجود تھے، انہوں نے سلطان برقع روک کو تنبیہ کی کہ وہ شہر میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ شہر میں اس وقت محمود کی حکومت ہے اور محمود کے ساتھی اور اس کے سالار اور عمرہ سلطان برقع روک کی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں۔